فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. برج کہتے ہیں نمایاں چیز کو، اس کی جمع بروج ہے. یہ لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا تھا شہر کی فصیل کے دروازوں پر اونچی کر کے روشنیاں لگائی جاتی تھی تاکہ رات کو سفر کرنے والے قافلوں کو معلوم ہو جائے کہ شہر میں داخلہ جو ہے وہ یہاں سے ہوتا ہے. 7 آسمان اللہ نے بنائے، بار بار ان کا تذکرہ ہم پڑھ چکے ہیں، مزید پڑھیں گے. ہم ابھی پہلے ہی آسمان کو ڈھونڈ نہیں سکے تو دروازے کہاں ہمیں پتہ چلیں گے. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آسمان میں دروازے ہیں، ان پر برج ہیں، ہم مانیں گے کہ ایسا ہے، لیکن ان کی نیچر کیا ہے وی ہیو نو آئیڈیا. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بڑی برکت والی ہے وہ ذات کہ جس نے آسمان میں برج بنائے. وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، اور اس نے اس میں ایک روشن چراغ بھی رکھا بنایا، وقمرا منیرا، اور ایک روشن چاند بھی. اب ہماری سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ جلنے کا عمل سورج میں ہوتا ہے، چاند میں نہیں ہوتا. چاند صرف روشنی ریفلیکٹ کرتا ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، اور اللہ ہی تو ہے کہ جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا. لمن اراد ان یذکر، ہر اس شخص کے لیے کہ جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہو، او اراد شکورا، یا شکر گزار بننا چاہتا. اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو اپریشیٹ کرنے کے لیے کچھ پری کوالیفیکیشنز ہیں. انسان سوچ سمجھ سکتا ہو، غور و فکر کر سکتا ہو، اس کے بعد آنکھیں ہوں، کان ہوں، ڈیٹا کلیکٹ کرے اور پھر ان کو پروسیس کر سکے. وہ ڈٹرمنڈ ہو، پرسیویرنٹ ہو، اسٹیڈ فاسٹ ہو، استقامت والا ہو، اور شکر گزار ہو، اور اپنے سینسز میں ہو. علم اور چیز ہے اور انسان کا اپنے سینسز میں ہونا اور چیز ہے. صاحب علم ہونا اور چیز ہے، سمجھدار ہونا اور چیز ہے. پھر وہ لوگ کہ جو ہر بات سمجھ جاتے ہیں لیکن ماننے کو تیار نہیں ہوتے، ان کو بھی یہ نشانیاں نظر نہیں آتی. اور پھر جو نصیحت قبول کرنا چاہے، جو انسلٹ سمجھے کہ میں اس سے نصیحت کیوں لوں، میں اس سے کریکشن کیوں لوں، اس پر بھی ہدایت کے دروازے بند ہوتے چلے جاتے. بڑی اہم بات ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں. جب کوئی پوائنٹ آؤٹ کرے غلطی تو اس غلطی کو مان لینا، اس سے انسان کے لیے ہدایت کا دروازہ کھلتا ہے. اگر انسان غلطی ماننے کو تیار نہیں ہوتا تو پھر ہدایت کے دروازے اس پر بند ہوتے چلے جاتے. علامہ اقبال نے بارے جبریل میں کہا ہے نا کہ مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا تائب، خدا کرے کہ ملے شیخ کو بھی یہ توفیق. جتنا انسان علم میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا ہی وہ اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتا. بلکہ میں نے آپ کو اپنے دوست کی وہ بات سنائی تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہاسٹل میں کالج میں کوئی بات ہوئی، اس نے ہاسٹل میں آ کر مجھے متوجہ کیا تو میں نے ارگو کیا. اس نے کہا سمجھ بات یہ ہے کہ ہم عام لوگ بھی غلطی کرتے ہیں اور آپ مولوی لوگ بھی غلطی کرتے ہیں. فرق صرف اتنا ہی ہے، ہم عام لوگ غلطی کر کے شرمندہ ہوتے ہیں اور تم مولوی لوگ غلطی کر کے اس کے حق میں دلیل لاتے ہو. ویری ٹرو. جتنا بڑا عالم ہوگا اتنا ہی وہ غلطی کبھی نہیں مانے گا. جتنا کسی اونچے منصب پر فائز ہوگا وہ غلطی نہیں مانے گا. روز دیکھتے ہیں آپ، اخبارات میں پڑھتے ہیں، سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں. غلطی ماننا یہ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیتا ہے
وہی مانتا ہے صرف، اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر انسان اپنی غلطی نہیں مانتا۔ تو یہاں شکر گزاروں کا ذکر ہے اور نصیحت قبول کرنے والے کا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، وہی تو ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا، ہر اس شخص کے لیے جو ارادہ رکھتا ہو نصیحت کا، او ارادہ شکورا، یا شکر گزاری کا ارادہ رکھتا ہو۔ یہ شکر گزاری جب ہم اصطلاحات میں چلے جاتے ہیں تو بعض اوقات اس کا اصل مفہوم گم ہو جاتا ہے۔ شکر کا اصل مفہوم ہے کیا؟ کسی کا احسان ماننا۔ He did a favor to me۔ اور جو بڑے بڑے لوگ ہیں جن کو ہم بڑا مانتے، بڑا سمجھتے ہیں، ان کی آپ ہسٹری دیکھیں گے تو آپ کو وہی چیز نظر آئے گی کہ وہ احسان مانتے تھے۔ استاد کی جوتی سیدھیاں کرنا کیوں؟ ہمارے یہاں ساتھی ہوا کرتے تھے، ہمارا پہلا جو دورہ ترجمہ قرآن ہوا تھا سن 93 میں حمید پیلس میں، تو اس وقت وہ ایکٹیولی کام کرتے تھے، وہ اے سی اور گیزر وغیرہ کے مکینک تھے، بڑے ماہر، اور سائیکل پر ظاہر ہے لوگوں کے ہاں جا کے اے سی ٹھیک کرنا اور دوسرے کرنا، روزہ بھی رکھنا۔ لیکن پورے دورہ ترجمہ قرآن میں لاؤڈ اسپیکر کے پاس وہ بیٹھے ہوتے تھے، اس کو وہ کنٹرول کرتے تھے۔ باقی سارے اٹھے ہوں گے، اونگے ہوں گے، لیکن ایک اونگ بھی میں نے نہیں دیکھی کہ وہ انہوں نے کہیں اونگے ہو میرے سامنے۔ تو وہ میرا اے سی ٹھیک کیا انہوں نے، تو میں نے ان سے کہا کہ کیا خدمت کرنی ہے آپ کی؟ تو کہنے لگے ڈاکٹر صاحب تو سانو بہت بڑی چیز دیتی ہے آلریڈی۔ تو الحمدللہ پھر ساری زندگی میں پھر میں نے ان کو دوبارہ آفر نہیں کی۔ پھر جب وہ بوڑھے ہو گئے تو پھر جو بھی خدمت ہو سکی میں نے ان کی جب انہوں نے کام وام چھوڑ دیا۔ لیکن احسان ماننا، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اکثر ایک حجام کا تذکرہ کیا کرتے تھے کہ وہ میرا استاد ہے۔ اب سارے شاگرد بڑے بڑے ان کے حیران ہوتے تھے کہ اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا فقیہ، اس حجام سے کیا پڑھا ہوگا انہوں نے؟ تو ایک دن ذرا ریلیکسڈ موڈ میں تھے، پھر تذکرہ کیا کہ وہ تو میرا استاد ہے۔ تو کسی شاگرد نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا کہ آپ نے اس سے کیا پڑھا تھا، کون سی کتاب پڑھی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ جب میں چھوٹا تھا میں ان کے پاس بال کٹوانے کے لیے گیا تھا، اور پہلے زمانے میں جب یہ پارلر نہیں ہوا کرتے تھے، پارلر میں تو یہ ہے نا کہ آپ کرسی پر بیٹھ جاتے، وہ کرسی بھی گھومتی ہے اور اس کو آپ نہیں گھماتے، حجام گھماتا ہے، اور حجام خود آپ کے گرد جو ہے کبھی دائیں کبھی بائیں جاتا رہتا ہے۔ جو پرانا پروسیجر تھا اس میں بال کاٹنے والا ایک جگہ بیٹھا ہوتا تھا اور بال کٹوانے والا اس کے سامنے جا کر بیٹھتا تھا اور اس کی انسٹرکشن کے مطابق موو کرتا تھا۔ کہتا جی ہن ادھر منہ کر لے، ہن میرے منہ کر لے، ہن ادھر منہ کر لے۔ فرماتے ہیں کہ میں اس کے پاس بال کٹوانے گیا اور میں نے اپنی بائیں طرف اس کے سامنے کر دی، تو انہوں نے مجھ سے کہا بیٹا نہیں، پہلے دائیں طرف سے بال کٹوا۔ تو انہوں نے مجھے سبق پڑھایا ہوا ہے، وہ میرا استاد ہے۔ یہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس میں آپ کی کوئی بڑی obligation ہو کہ لکھی ہوئی چیز ہے اور آپ پر کوئی بائنڈنگ ہے، آپ نہ بھی تذکرہ کریں تو کچھ بھی نہیں ہونا۔ لیکن ایک اندر جو ایک چیز ہے نا، اس کا مجھ پر احسان ہے تو سب کو پتا چلے کہ وہ میرا محسن ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اندر کی جب صفائی ہوتی ہے نا، کل جو ہم نے پڑھا تھا دل کی صفائی، تو شیشہ دل اگر صاف ہو تو پھر اس کے اندر سے یہ چیزیں برآمد ہوتی ہیں، اور جب اس پر داغ دھبے کالک مٹی لگنی شروع ہو جاتی ہے تو پھر اندر کی روشنی جو ہے وہ دھندلا جاتی ہے، اور جب اندر کی روشنی دھندلا جاتی ہے تو پھر انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ میرا محسن کون ہے، مجھے فیور کس نے دیا ہے، اور پھر وہ ضرورت بھی محسوس نہیں کرتا بلکہ ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے کہ میں اس کا احسان کیوں مانوں۔ بڑے بڑے ہمیں الفاظ محاورے بنا لیے ہیں اس کے، وہ ہمیں سر چڑھ جائے گا، وہ پتر جائے گا، وہ جائے جہنم میں۔ میں اپنی
قبر جو ہے اس کو تو صاف کروں، میں اپنے لیے جنت کا راستہ تو صاف رکھوں. یعنی اپنے سے زیادہ ہمیں فکر دوسروں کی لائق ہو جاتی ہے، اور یہی چیز ہمیں ڈبو دیتی ہے. تو وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. اللہ کے بندے تو وہ ہیں کہ جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں. اب یہ نرمی جو ہے یہ دونوں اعتبارات سے ہے، یعنی تیز رفتاری کے مقابلے میں ہلکی رفتار، اور اکڑ کر چلنے کے مقابلے میں یعنی ایڑی مار کر زور سے زمین پر ایڑی مارنا، یہ تکبر کی علامت ہے. اس کے مقابلے میں آہستگی سے پیر رکھنا. اس کا مطلب مریل چال چلنا بھی نہیں ہے، اور دشمن پر روب ڈالنے کے لیے وہی ایڑی مارنا جو ہے اس کی ممانعت بھی نہیں ہے. ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تلوار ہاتھ میں پکڑ کر یوں اگڑتا ہوا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ چال اللہ کو بڑی ناپسند ہے، مگر آج کے دن، اس لیے کہ آج تم یہ اکڑنا جو ہے یہ دشمن کو دکھانے نہیں کر رہے ہو، تو اس پر تو اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. لیکن اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اکڑنا، اپنوں کے سامنے اکڑنا، یہ اللہ کو پسند نہیں. تو عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر اطمینان اور وقار سے چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں، قالوا سلاما، تو وہ سلام کہتے ہیں. ذمہ رکھیے گا کہ جاہل عالم کی ضد بھی ہے اور عاقل کی ضد بھی ہے. عاقل ہم نے 2 دن پہلے ہی پڑھا تھا کہ عقل باندھنے کو کہتے ہیں. عقل وہ فیکلٹی ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنے جذبات کو باندھتے ہیں. اقال وہ رسی ہوتی تھی جس سے عرب بدو اپنے اونٹ کا گھٹنا باندھتا تھا. آج بھی وہ اونٹ پر تو سوار نہیں ہوتے، کیڈلیک پر سوار ہوتے ہیں، مرسیڈیز پر سوار ہوتے ہیں، لینڈ کروزر پر سوار ہوتے ہیں، جی ایم سی پر سوار ہوتے ہیں، لیکن آج بھی اقال ان کے سر پر ایک علامت کے طور پر موجود ہے. تو اقال وہ رسی ہے کہ جس سے جذبات کو اونٹ کو باندھا جاتا تھا، اور اب انسان کی وہ فیکلٹی جس سے انسان اپنے جذبات کو کنٹرول کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ عقل ہے. تو عاقل ریزنیبل آدمی، جذباتی آدمی نہیں، اپنے جذبات کو کنٹرول کر کے چلنے والا، یا بے علم آدمی. اور یہ جو 2 ترجموں کا فرق ہے، اس میں وہی فرق ہوگا جو میں آپ کو بار بار توجہ دلاتا ہوں، پرانے تراجم اور نئے تراجم. آج کل کیونکہ علم کا رواج بہت زیادہ ہو گیا، تو آج کل جو ٹینڈنسی ہوگی وہ عاقل کے الٹ کی ہوگی. جب بے علم لوگ، ان پڑھ لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ ان کو سلام کہتے ہیں، جبکہ جو پرانا ٹینڈنسی ہے اس کے اعتبار سے جب اکھڑ لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں، بدتمیز لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں، قالوا سلاما، تو ان کو سلام پیش کرتے ہیں. مراد کیا ہے کہ بحث میں الجھتے نہیں. جب دیکھا کہ فریق مخالف بحث پر اتر آیا ہے، بات سمجھنا نہیں چاہ رہا، لڑنا چاہ رہا ہے، تو اچھا السلام علیکم جی، پھر انشاءاللہ ملیں گے، گیٹ اوے. تو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب اکھڑ بے عقل لوگ، جذباتی لوگ ان سے خطاب کرتے ہیں، ان سے مخاطب ہوتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، قالوا سلاما، تو ان کو سلام پیش کرتے ہیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ اپنی راتیں بسر کرتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے. آپ کو یاد ہوگا کہ کل ہم نے سورۃ مومنون کے آغاز میں پڑھا تھا، وہ 5 وقتہ نماز کا ذکر تھا. نماز میں خشوع، نماز میں باقاعدگی، 2 چیزوں کا تذکرہ تھا. شروع میں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں عاجزی اختیار کرتے ہیں. اور آخر میں کیا تھا؟ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں.
یہاں تہجد کا ذکر ہے، یعنی وہ سمجھیے کہ وہ تھے بنیادی اوصاف، بندہ مومن کے کیریکٹر بلڈنگ کے بنیادی جو مائل سٹونز ہیں ان کا ذکر تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کا تذکرہ ہے کہ وہ اپنی راتیں بسر کرتے ہیں اپنے رب کے حضور سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور وہ کہتے رہتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اے ہمارے رب اصرف عنا عذاب جہنم، دور کر دے ہم سے عذاب جہنم کو، ان عذابھا کان غراما، بے شک تیرے رب کا عذاب بہت بڑی پینلٹی ہے، چمٹ جانے والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہونے کا بہترین وقت تہجد کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش مار رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر تشریف لاتا ہے جیسے بھی لاتا ہے، اور کہتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو دے دوں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں۔ جب بھی انسان کو تہجد کے وقت اٹھنا نصیب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی بہترین چیز جو ہے وہ استغفار ہے۔ ہم سورہ آگے جا کے پڑھیں گے، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وہ سحری کے وقت اپنے رب سے بخشش مانگتے ہیں۔ یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت اٹھنا نصیب کر دے تو ہم اپنے کاروبار کی، بچوں کی، امتحان کی دعائیں مانگ لیں، اور جو اصل ضرورت ہے ہماری کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے گناہوں سے صرف نظر کر کے ہمیں جنت میں داخلے کی اجازت دے دے، وہ ہم سوال کرنا ہی اللہ سے بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ انہا ساعت مستقرا و مقامہ، یقیناً جہنم بہت بری جگہ ہے، تھوڑی دیر ٹھہرنے کے لیے بھی اور مستقل قیام کرنے کے لیے، یعنی عام ہمارے ذہنوں میں جو بری جگہ ہے، پاکستان کے کچھ علاقے ہیں کہ جو دنیا کے گرم ترین علاقے ہیں، لیکن آپ ایک آدھ دن کے لیے ایز اے فن چلے جائیں تو کچھ مزہ تو آ ہی جائے گا۔ اور جو ماڈرن کانسیپٹ ہے فن کا وہ تو ہے ہی یہی کہ ہلا گلا ہو کچھ، آگے جا کے اب زیادہ دور نہیں ہے، ہم پڑھیں گے قوم سبا کا تذکرہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑا احسان کیا تھا، انہوں نے ناشکری کی، یعنی جو بستیاں تھیں اس بڑی شاہراہ کے ساتھ بالکل ساتھ ساتھ واقع تھی کہ اس پر اندھیرا نہیں ہوتا تھا، اس سڑک پر انہوں نے کہا مزہ نہیں آتا سفر کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کا احسان کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے۔ جہنم کے بارے میں یہاں واضح کیا جا رہا ہے کہ جہنم بری جگہ ہے، کچھ دیر ٹھہرنے کے لیے بھی اور ہمیشہ قیام کرنے کے لیے۔ اگر اس کے مقابلے میں آئے گا پھر آگے آیت نمبر 76 میں جنت کے بارے میں کہ وہ عمدہ جگہ ہے، تھوڑی دیر ٹھہرنے کے لیے بھی اور ہمیشہ قیام کرنے۔ ہم شمالی علاقہ جات میں جاتے ہیں گرمی کے موسم میں انجوائے کرنے کے لیے، لیکن وہ انجوائمنٹ محدود ہوتی ہے کب تک؟ چند روز۔ اگر آپ سیر کرنے کے لیے جائیں تو بہت عمدہ جگہ ہے، لیکن اگر آپ وہاں مستقل قیام کریں تو پھر آپ کو وہاں بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو جہنم تھوڑی دیر ٹھہرنے کے لیے بھی بری ہے اور ہمیشہ رہنے کے لیے بھی بری ہے، اور جنت کچھ دیر ٹھہرنے کے لیے بھی اچھی ہے اور ہمیشہ رہنے کے لیے بھی اچھی ہے۔ انہا ساعت مستقرا و مقامہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، اور جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ تو اسراف سے کام لیتے ہیں ولم یقتروا، اور نہ کبھی کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وکان بین ذالک قواما، بلکہ وہ اس کے بین راہ اختیار کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد 3 بڑے گناہوں کا ذکر آ رہا ہے۔ مکی زندگی کے یہ 3 بڑے گناہ ہیں، مدنی زندگی کے آخر میں پھر سود جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ قرار پایا۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ اللہ کے سوا کسی اور الہ کو نہیں پکارتے۔ ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور وہ کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے جس کو اللہ نے حرام کیا ہو۔ ولا یزنون، اور نہ ہی وہ زنا کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں۔ ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور جو کوئی ایسا کرے گا اس کو
اس کے گناہ کا بدلہ ضرور ملے گا. یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے عذاب کو دگنا کیا جائے گا، ملٹی پلائی کیا جائے گا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس سے پہلے بھی اس کو عذاب ملنا ہے. اور یہاں برزخ کی طرف اشارہ ہے، جس کو ہم عذاب قبر کے نام سے پہچانتے ہیں، اس میں بھی عذاب ہے. یضاعف لہ العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا، تو وہ وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا توہین کے ساتھ، ذلیل و خوار ہو کر. الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، سوائے ان کے جو توبہ کریں، ایمان لائیں اور نیک عمل کرنا شروع کر دیں. اس کی تفصیل میں سورہ طٰہٰ میں بیان کر چکا ہوں. تو اس کا جو یہاں پر انعام بیان کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی برائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخش دے گا، گناہوں کو نامہ اعمال سے ڈیلیٹ کر دے گا، بلکہ وہاں پر نیک اعمال انٹر کر دے گا. یہ کیا ہے؟ یہ انعام ہے. کس چیز کا انعام ہے؟ ایک برائی کی انسان کو عادت پڑ جائے تو اس کو چھوڑنا بذات خود ایک نیکی ہوتی ہے. انسان کو بڑی ہمت کرنی پڑتی ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بڑا اظہار کرنا پڑتا ہے، قربانی کرنی پڑتی ہے، تب جا کر وہ گناہ کو چھوڑتا ہے. ہمت اپنے ساتھ لڑنا پڑتا ہے اس کو. ایک اور پہلو بھی یہاں پر نوٹ کر لیجیے گا کہ آخرت کے اعتبار سے تو نامہ اعمال سے وہ گناہ ڈیلیٹ کیے جائیں گے اور وہاں پر نیک اعمال لکھے جائیں گے. لیکن دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اس کی سب سے بڑی مثال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. دیکھیے، آج ہم شراب اور جوئے پر اور اختلاط مرد و زن پر گھنٹوں بول سکتے ہیں، دلائل دے سکتے ہیں، لیکن سلام اس شخص کو جو پہلے آ کر پوچھتا رہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول، یہ کام اسلام کے ساتھ کمپیٹیبل نظر نہیں آتا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ شراب اور جوا اسلام کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یعنی حضرت عمر پہلے آ کر پوچھتے ہیں وہ سوال. اور مولانا شبلی نعمانی نے 17 یا 18 مواقع گنے ہیں الفاروق میں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پہلے سامنے آئی اور پھر آسمان سے وہی بعد میں آئی. سورہ انفال میں آپ پڑھ کے آئے ہیں قیدیوں کے بارے میں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نرم رویہ اپنانے کی تجویز پیش کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نرم مزاج تھے، رحمت للعالمین تھے، آپ کو وہ تجویز پسند آئی. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ایک اور صحابی نے بڑی سخت تجویز دی کہ یہ ہمارے ہی تھے لیکن اب یہ ہمارے نہیں ہیں، دین کی بنیاد پر یہ ہم سے علیحدہ ہوئے ہیں، لہذا ہم میں سے ہر شخص اپنے قریب ترین رشتہ دار کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے. اور نام لے کے کہہ دیا کہ آپ عباس کو قتل کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں فلانے کو قتل کروں، ابو بکر فلانے کو قتل کرے، وہ فلانے کو قتل کرے. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا تھا، آپ نے اپنے اختیار سے فیصلہ کیا، لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رجسٹر کروا دیا کہ کسی نبی کو زیب نہیں دیتا کہ اس کے ہاتھ قیدی لگیں اور زمین رنگین کیے بغیر انہیں چھوڑ دو. اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تبصرہ کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم پر مہربانی نہ کرتا، ہمیں معاف نہ کرتا، تو سوائے عمر کے اور فلاں کے باقی سب ہم ہلاک کر دیے جاتے. یہ کیسے ہوا؟ دیکھیے، دو قسم کے لوگ اپنے سامنے رکھیے، حضرت ابوبکر، حضرت عثمان، حضرت سعید بن زید، یہ جو اول ایمان لانے والے لوگ ہیں، جن کے بارے میں ہم نے سورہ نور میں پڑھا کہ نور علی نور، پہلے بھی ان کا سینہ روشن تھا، نور نبوت ایڈ ہو گیا تو روشنی پر روشنی ہو گئی.
انہوں نے کبھی برائی کی وادی میں گھوم کے نہیں دیکھا، بس پتا تھا کہ وہ برائی ہے، دیکھا بھی نہیں ادھر کبھی، وہ شرک نہیں، یہ بے حیائی کی بات ہے، کبھی اس وادی میں نہیں گئے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکی زندگی کے اندر نبوت کے 5ویں یا 6 سال میں ایمان لائے ہیں، اور ایمان بھی کیسے لائے ہیں آپ سب کو معلوم ہے۔ جب ایمان لائے تو ان کو صرف ایک آئیڈیا نہیں تھا کہ برائی بری ہوتی ہے، انہوں نے برائی کر کے دیکھی ہوئی، لہذا جب اس برائی کو چھوڑا تو پھر روشنی ملی کہ او آگے نکل گئے نا۔ کیسے نکلے؟ فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی برائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو کوئی توبہ کرے اور نیک عمل کو اختیار کرے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو یہی وہ شخص ہے کہ جو واقعتاً اللہ کے جناب میں توبہ کرتا ہے۔ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے یا جھوٹ پر اپنی موجودگی گوارا نہیں کرتے، دونوں ترجمے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب لغو بات کے پاس سے ان کا گزر ہوتا ہے تو بڑے اکرام کے ساتھ، ڈگنیٹی کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں، وہاں کھڑے نہیں ہو جاتے۔ یعنی ایک کیا ہے کہ ایک شخص بے حیائی میں ملوث نہیں ہوتا، لیکن پاسنگ بائی وہ اس میں دلچسپی لے لیتا ہے۔ آج اسی پر قیاس کریں گے ہم کہ خود تو ہم بے حیائی میں ملوث نہیں ہوتے، لیکن براؤزنگ کرتے ہوئے سامنے کوئی بے حیائی کی بات آ جائے تو ہم ذرا اس کو دیکھ بھی لیتے ہیں۔ یہاں جن لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے ان کی تعریف کی کیا کی جا رہی ہے؟ والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، جب لغو بات کے پاس سے ان کا گزر ہوتا ہے تو بڑے وقار اور اکرام کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے ان کے رب کی آیات کے ذریعے سے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو وہاں اس پر بغیر غور و فکر کیے اندھے بہرے ہو کر نہیں گر پڑتے۔ اس کے بھی دو مفہوم ہیں۔ ایک تو اس کا اینگل ہے فرام کفار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے دلائل پیش کر رہے ہیں، وہ غور کرتے ہی نہیں، بس ایک تلے ہوئے ہیں کہ مخالفت کرنی ہے، وہ اندھے بہرے ہو کر ان پر پل پڑتے ہیں۔ اور دوسرا ایمان والوں میں سے بھی کچھ لوگ جو ہیں اللہ کی آیات پر غور و فکر کرنے کی تکلیف گوارا نہیں کرتے، ان کا ذکر بھی ہے۔ تو یہاں کون جن لوگوں کا یہاں پر ذکر آ رہا ہے وہ قرآن مجید کی آیات کو آنکھیں کھول کر اور دل کھول کر دماغ کو حاضر کر کے پڑھتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت کے دروازے کھولتا ہے۔ والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اور وہ لوگ جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں کی طرف سے اور اپنی اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ ازواج اسپاؤسز کے لیے یہ بنیادی طور پر اس کا مفہوم ہے، لیکن جب آخر میں فرما دیا کہ ہمیں امام بنا، تو اللہ تعالیٰ نے گھر کا امام جو ہے وہ مرد کو بنایا ہے، عورت کو نہیں بنایا۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بدلے میں پائیں گے اونچے محلات، بالا خانے، بما صبروا اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا، وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور ان محلات میں، ان اپارٹمنٹ میں ان کا استقبال کیا جائے گا آداب و تسلیمات کے ساتھ، سیلیوٹس کے ساتھ۔ خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ حسنت مستقرا و مقاما، اور جنت اچھی جگہ ہے، عمدہ جگہ ہے، تھوڑی دیر ٹھہرنے کے لیے بھی اور ہمیشہ قیام کرنے کے لیے۔ قل ما یعبؤ بکم ربی، اے نبی کہہ دو اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، لولا دعاؤکم، اگر تمہارا پکارنا نہ ہوتا یا تمہیں پکارنا نہ ہوتا، دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں۔
مکہ مکرمہ میں کچھ صدیقین بھی تھے، جن میں ورقہ بن نوفل تھے، حضرت زید تھے، سعید ابن زید کے والد یعنی حضرت فاطمہ بنت خطاب، حضرت عمر کی بہن کے سسر، ان کا انتقال ہو چکا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا آغاز ہوا۔ اس طرح کے چند اور لوگ تھے کہ جو اللہ تعالیٰ کو پکار پکار پر کعبے کی دیواریں پکڑ پکڑ کر کہتے تھے کہ یا اللہ ہم صرف تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں، ہمیں تو اپنی عبادت کا طریقہ سکھا۔ اور ورقہ بن نوفل کو تو اللہ تعالیٰ نے توفیق بھی دے دی کہ وہ مسلمان بھی ہو گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی انہوں نے تصدیق کی سب سے پہلے، بلکہ سب سے پہلے مسلمان تو وہی ہیں۔ تو اگر تم میں سے کچھ پکارنے والے نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں تھی، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ دوسرا مفہوم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ تباہ کرنے سے پہلے، کسی قوم پر عذاب بھیجنے سے پہلے رسول بھیجتا ہے تاکہ ان پر اتمام حجت ہو جائے۔ تو قل ما یعبأ بکم ربی، تمہارے رب کو، میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، لولا دعاؤکم، اگر تمہیں پکارنا نہ ہوتا، فقد کذبتم، اور اب جب کہ تم جھٹلا چکے ہو، فسوف یکون لزاما، تو پھر اب تم پر اللہ کا عذاب آنا لازم ٹھہر چکا ہے۔